بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابن جوزی پرانے زمانے کے ایک بزرگ ہوئے جو کہ فقہ کے اسباق پڑھایا کرتے تھے۔ غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ایک مرید ابن جوزی کے پاس پڑھنے جایا کرتا تھا تو اکثر وہ کہتے کہ تیرے پیر کو آتا جاتا تو کچھ نہیں مگر رش تو بڑا ہوتا ہے۔ وہ شاگرد استاد کی بات سنتا اور چپ کر جاتا۔ دوسرے دن پھر کہا کہ تیرے پیر کو کچھ نہیں آتا، دنیا بڑی وہاں جاتی ہے۔ 3-4 دن گزرے تو شاگرد تنگ آ گیا تو اپنے استاد کو کہا کہ استاد جی آپ میرے ساتھ ہی چلیں، چل کے دیکھ لیں وہاں کیا ہوتا ہے۔ وہ کہتے ہیں نہیں میں خود بڑا علامہ ہوں، میں نہیں جاتا۔ پھر ایک اور دن استاد کہنے لگے تو شاگرد نے کہا کہ استاد جی چلیں وہاں دیکھیں کیا ہوتا ہے یا پھر بات ہی نہ کریں۔ کہنے لگے کہ چل پھر چلتے ہیں۔ ابن جوزی چلے اور جب شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی محفل میں آئے تو چادر اوڑھ کر آئے، چہرہ چھپا کے آئے کہ کوئی دیکھ نہ لے۔ حضرت غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی محفل میں تقریر کا انداز یہ تھا کہ قاری صاحب جو مرضی آیت پڑھ دیتے تو غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس کی تشریح کرتے تھے۔ قاری صاحب نے جب آیت تلاوت کی تو غوث اعظم تفسیر بیان کرنے لگے۔ تفسیر بیان کی تو شاگرد نے استاد کی طرف دیکھا تو استاد چھپے ہوئے تھے تو انہوں نے کہا کہ یہ تو مجھے بھی آتی ہے۔ دوسری تفسیر بیان کی تو کہتے ہیں یہ بھی آتی ہے۔ تیسری بیان کی تو کہا یہ بھی۔ ایسے حضرت غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے 11 تفسیریں بیان کی تو کہنے لگے کہ آتی ہیں۔ جب 12ویں تفسیر بیان کی تو ابن جوزی کی آنکھیں کھل گئیں اور 13ویں بیان کی تو بس پھر نظر اٹھ گئی، اور جب 14ویں آئی تو شاگرد کہنے لگا استاد جی اس پر، تو استاد کہنے لگے چپ کر، بول نہ، سننے دے حضرت کیا فرما رہے ہیں۔ اسے چپ کروا دیا، اور پھر اسی طرح حضرت غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے 40 تفسیریں بیان کی۔ پھر ابن جوزی کا سر سے کپڑا کیسے سرکا سمجھ نہیں آئی، ایک آیت کی 40 تفسیریں بیان کی، اور پھر حضرت غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہنے لگے اب قال ختم، اب حال کی طرف آتے ہیں۔ ابن جوزی کہتے ہیں کہ میں سنجیدہ آدمی تھا، جب اللہ اکبر کہا تو میرا کرتا پھٹ گیا، پگڑی گر گئی، اور میں غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے قدموں میں جا لگا اور کہنے لگا بابا آج اتنا ہی، آگے نہیں جانا ورنہ کلیجہ پھٹ جائے گا۔ حضرت یحییٰ بن نجاح کہتے ہیں کہ میں غوث پاک کی محفل میں گیا تھا اور ایک دھاگا لے گیا تھا کہ آج میں نے گننا ہے کہ کتنے بندے توبہ کرتے ہیں، تو کہتے ہیں کہ غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تقریر ختم کرتے تو 15 لوگ وہاں سے کھڑے ہوتے تو کہتے کہ حضور ہم ڈاکو تھے، ظالم تھے، آج کے بعد توبہ کرتے ہیں، غریبوں کا مال بھی واپس کریں گے اور محنت کر کے کھایا کریں گے۔ 50 دوسری جانب سے کھڑے ہوتے کہ حضور شرابیں پیں، بدکاریاں کیں، اور آج کے بعد دلی توبہ کرتے ہیں۔ 10 کسی اور جانب سے کھڑے ہوتے، 20 کسی اور طرف سے کھڑے ہوتے۔ جب کوئی توبہ کرتا تو میں نے گانٹھ دی، یعنی گرہ لگا دی۔ دوسرا اٹھا، اس نے توبہ کی تو میں نے پھر گانٹھ لگا دی۔ تیسرا اٹھتا، وہ توبہ کرتا تو پھر میں گانٹھ لگا دیتا۔ انہوں نے سوچا آج میں گرہیں لگاتا جاتا ہوں، آخر میں دیکھوں گا کہ کتنے لوگوں نے توبہ کی۔ ایک کیا 15 بندے اٹھنے لگ گئے، 50 بھی اٹھنے لگ گئے۔ کبھی میں غوث پاک کی طرف دیکھتا اور کبھی میں بندوں اور کبھی ان گروہوں کی طرف دیکھتا۔ جب میں الجھ گیا تو حضور سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے میری جانب دیکھا اور دیکھ کر مسکرائے اور فرمایا یحییٰ میں دلوں کی گرہیں کھولتا جا رہا ہوں اور تو گرہیں لگاتا جا رہا ہے۔ پھر فرمانے لگے یہ میری وجہ سے توبہ نہیں کر رہے، میں کون ہوتا ہوں
یہ تو خدا کے فضل سے توبہ کر رہے ہیں۔ اور فرمایا یحییٰ تو اللہ کا فضل گن سکتا ہے؟ تو اس کا کرم گن سکتا ہے؟ یہ کرم برس رہا ہے اور یہ اس کی رحمت ہے، اور اللہ کی رحمت گنی نہیں جا سکتی۔ یحییٰ کہتے ہیں کہ میں اٹھ کے قریب گیا اور کہا حضرت جی مجھے بھی قبول کر لیجئے۔ جی تو ناظرین، آپ نے حضرت غوث اعظم یعنی کہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ایمان افروز واقعہ سنا۔ اگر آپ کو یہ واقعہ پسند آیا ہو تو آپ سے گزارش ہے کہ اسے دوسروں تک بھی پہنچائیں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس کو سنیں اور اس سے استفادہ حاصل کریں۔ اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا، سبسکرائب کر لیجئے۔ اگلی ویڈیو تک اجازت دیجئے۔ اللہ حافظ۔